جب کوئی اپنا کام نہیں بنتا، کسی ملک کو گالیاں نکالنے سے، طعن و تشنیع کر دینے سے آپ سچے بن جائیں گے؟ اللہ کی قسم، ریاست کا کام ہے۔ اگر اس کو اب پاکستان کا حصہ سمجھتے ہو تو وہاں پہ تمہارے دشمن کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، ریاست جہاد کا اعلان کرے، ریاست اس کو چھڑوانے کا اعلان کرے۔ یہ اعلان ریاست کو کرنا چاہیے، کسی عام مولوی کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بھی شرعی ہے۔ حضرت ابو البصیر کو کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ انہوں نے کہا میں حملہ کروں گا، رسول اللہ نے کہا چل پھر مدینہ کی ریاست سے نکل جا، تیرے لیے وہ پہاڑ ہے، انڈیویجول جو کام کرنا ہے وہ طریقے بھی شریعت میں سب واضح ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اعلان ریاست کرے جہاد کا۔ اگر ایک مرتبہ خان صاحب اور شاہ محمود قریشی اور پاکستان کے سارے مقتدر حلقے اعلان کر دینا اب ہم نے قبضہ واپس لینا ہے، تو یقین مانیے، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، چند دن نہیں گزریں گے، ان کو بھی لڑنے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان کے محب وطن اور محب اسلام لوگ انڈیا کے جبڑے سے اس کو نکال کے باہر لے آئیں گے۔ آپ لڑنا نہیں چاہتے، آپ حکمت عملی کیا بتاتے ہیں؟ خاموش رہ لیا جائے۔ 70 برس ابھی خاموشی کم ہے، 1 منٹ اور خاموش رہ لیا جائے۔ یہ سعودیہ ساتھ نہیں دے رہا۔ بات پچھلے دنوں نیپال تک بھی پہنچ گئی تھی کہ سارک ممالک کے اندر نیپال کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر بات نیپال تک پہنچ گئی ہے تو پھر نقشہ جاری نہ کرو۔ اگر نیپال ہی تک بات پہنچ گئی ہے، یہ کیسا اسلوب ہے؟ یہ کیسی سیاست ہے؟ یہ کیا اسلامی سیاست ہے؟ ہم یہ ریاست سے، حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں، اگر جرأت کا مظاہرہ کرنا ہے تو صرف نقشوں کے اوپر کشمیر کو حصہ نہ شو کیا جائے، بلکہ عملی طور پر یا دفاعی حکمت عملی کہ آپ کے ملک کے اوپر حملہ ہوا ہے، حقیقت بھی ہے، اصول بھی ہے۔ مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا، جونا گڑھ پاکستان کا حصہ تھا، اور ریاستیں پاکستان کا حصہ تھی، انڈیا نے چھینی ہے، اصولی بات ہے۔ آپ آج بھی ان کا دفاع کرتے ہیں، ان سے واپس لیتے ہیں، آپ کو دفاعی سمجھا جائے گا۔ جس طرح طالبان کو دہشت گرد کہا گیا ہے، طالبان کے بارے میں بتائیے کیا کیا پروپیگنڈا نہیں ہوا۔ خود وہ سرکار جو ان کو دہشت گرد، خارجی، پتہ نہیں تکفیری اور کہاں سے اصطلاحات نکال کے ان کے اوپر فٹ کرتی رہی، خود ان کے سامنے باادب ہو کے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میوزیکل کنسرٹ بھی آپ کو یاد ہوگا قطر میں ان کے لیے ارینج کیا گیا، ساتھ ہی اذان کا وقت ہوا، وہاں سے طالبان کا ایک نمائندہ اٹھا، وہیں پہ اذان دی، وہاں پہ نماز قائم کر لی، میوزک کنسرٹ کرا رہے کہ شاید ہمارے خوش اسلوبی سے اور اس طرح کی میزبانی سے یہ پسیج جائیں گے، اور جنہوں نے حق لینا ہوتا ہے اس طرح مل جاتا ہے۔ آج پاکستان کو بھی مضبوط بنیادوں کے اوپر، پہلی بات ہے کہ ایسے وزیر خارجہ اور ایسے حکمران اگر اس طرح کی پالیسیوں کے بارے میں بیان نہ ہی دیں تو بہتر ہے، یا کم از کم اس کا ہوم ورک مکمل کر لیں، یا ٹریننگ کر لیں، یا اس کے بارے میں صحیح حکمت عملی بنائی جائے۔ اور حکمت عملی وہی ہے، کشمیر کبھی بھی آپ کے خاموش کھڑے ہونے سے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے سے، نقشوں میں بنانے سے آزاد نہیں ہوگا۔ ہاں، اسی طرح آزاد ہوگا جس طرح آزادی کھینچی جاتی ہے، جس طرح آزادی چھینی جاتی ہے، جس طرح آزاد کشمیر آزاد ہوا۔ اس کے علاوہ کوئی حل ہماری نظر